شریعت وہاں سے چلی ہے. کون امام جعفر صادق جس نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہ پیا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا خدا کی نعمتیں بہت کھا لی, ٹھنڈا پانی پینے سے ڈر لگتا ہے, قیامت کے دن حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ دنیا والوں نے دیکھا بیت اللہ شریف ہے, حرم کعبہ ہے, بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے کنکریوں پہ سر رکھ کے ایک شخص اتنا رو رہا ہے, سجدے کی حالت میں اتنا رو رہا ہے, اور اتنی دیر سجدہ کیا کہ کنکریاں ماتھے میں چبھ گئی اور ماتھے سے خون نکلنے لگ گیا, اور بار بار رو کے کہہ رہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, الہی تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ اکبر. لوگوں نے اپنی دعا کرنی چھوڑ دی, اس اللہ والے کی آزاری کو, اس اللہ والے کو رونے کو, اس کے تڑپنے کو دیکھ کے اس اللہ والے پہ ترس آ گیا اور کہنے لگے یا اللہ پہلے اس کو معاف کر دے, بعد میں ہماری باری ہے. ایک جوان پاس آ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اللہ اس بوڑھے رونے والے پہ رحم فرما. سجدے سے سر اٹھایا, عام آدمی نہیں تھا, شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ تھے. سبحان اللہ. جو دنیا کے بیڑے پار لگائے, جو دنیا کی کشتیاں پار لگائے, 12 سال بعد بیڑا تار دے, اور لوگوں وہ سجدے میں یوں نہیں رویا کرتا, وہ بیت اللہ کی دیواروں کی سائے میں یوں نہیں رویا کرتا, ان کا تڑپنا دیکھ اور اپنی ہڈ درمی دیکھ. قرآن کریم بار بار تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے, قرآن کریم تمہیں بار بار نصیحت کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے تمہارے کرتوتوں پہ, تمہارے عیبوں پہ, پتہ نہیں ستاری کا معاملہ فرما کے وہ کتنے پردے ڈال دیتا ہے. ورنہ اللہ غنی, وہ اپنی طاقت میں مجبور کوئی نہیں, وہ اپنے نظام میں مجبور کوئی نہیں, وہ ابھی کمزور نہیں ہوا, اس کی طاقت اسی طرح ہے. اس نے بڑوں بڑوں کو زمین پر بچھا کے رکھ دیا, ان کو بکھیر کے رکھ دیا, ان کے وجود کو توڑ مڑوڑ کے رکھ دیا. تم کیا پتی کا شوربہ, تم اس کی خدائی میں دراڑیں ڈالتے ہو, اس کے سامنے آ کیا کرتے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر وہ اپنی آئی کے اوپر آ گیا, یقین جانو اس نے پکڑ لیا, ساری دنیا طاقت لگا لے اس کے دربار سے چھڑا نہیں سکتی ہے. تمہارے حالات ناکارہ ہو گئے میرے بابو, تمہاری سوچیں ناکارہ ہو گئی, تمہاری سائنس ناکارہ ہو گئی. کوئی فوگ کہہ رہا ہے, کوئی دھواں کہہ رہا ہے, کوئی اندھیری کہہ رہا ہے, کوئی دھند کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. آنکھیں بھی جواب دے گئی, لائٹیں بھی جواب دے گئی, سائنسدانوں کی محنت بھی جواب دے گئی. رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری دنیا مل کے طاقت لگا لے, اس دھند کو ہٹا دے, اس کا نعم البدل تیار کر دے. عرصہ دراز ہو گیا اور تم ہوا کا مقابلہ نہیں کرتے, خدا کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یہ تو پریکٹس ہو رہی ہے, یہ تو تمہیں ریسن دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو اس ہوا کے اندر, اس اندھیرے میں تم اندھے ہو گئے, تمہیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا. میدان محشر کا دن ہوگا, وہاں بھی نافرمانوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. کسی کا باپ اندھا ہوگا, کسی کی اماں جان کو اندھی بنا کے اٹھایا جائے گا. ٹی وی کے آگے بیٹھ کر اللہ انی 12 بجے تک ہنسنے والی کو اندھا اٹھایا جائے گا. کانوں میں موبائل کی لپیاں لگانے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا. قرآن سن کے کھانے میں رپڑ درد کرانے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا. مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر اتروانے والے کہ اذان کی آواز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اندھا اٹھایا جائے گا. قرآن فضول کام ہے کہنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا. ختم نبوت کے مسئلے میں ترمیم کرنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا. صحابہ پر انگلی اٹھانے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا. مدارس دینیہ اور مساجد پر انگلی اٹھانے والے کو, علماء کرام پر انگلی اٹھانے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا. اے بابو آج اندھیرے میں جیسے بے بس ہو, قیامت کے دن بھی بے بس کر دیے جاؤ گے. رو گے, پکارو گے, تمہاری پکار کو کوئی نہیں سنے گا, تمہاری التجا کو کوئی نہیں سنے گا, تمہارے رونے کو کوئی نہیں سنے گا, تمہاری سسکیوں کو کوئی نہیں سنے گا, تمہارے دھاڑنے کو کوئی نہیں سنے گا, تمہارے چلانے کو کوئی نہیں سنے گا.
ٹھنڈی ہو جاوے گی، گدے کی طرح منہ سے آواز نکلنے لگ جائے گی. 1800 سال تک یوں کہو گے یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب ایک مرتبہ تو سن لے. 1800 سال کے بعد آواز آوے گی اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اور بدبختو، جب میں تمہیں بلایا کرتا تھا تم نہیں آیا کرتے تھے، آج تم بلا رہے ہو. میری کبریائی کی قسم ہے بھونکنا بند کر دو، آج مجھے تمہاری آوازیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں. بازار کے اندر اللہ والا کھڑا رو رہا ہے. ایک جوان آیا، اللہ والے کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا معاملہ؟ آسمان کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا وہ راضی ہونا چاہتا ہے، یہ راضی ہونا نہیں چاہتے، ان کی صلح کرانا چاہتا ہوں، بندوں کو خدا سے ملانا چاہتا ہوں، وہ تو ملنا چاہتا ہے، یہ ملنا نہیں چاہتے. چند دن کے بعد وہ اللہ والا قبرستان کے اندر کھڑا رو رہا تھا. جب نوجوان کا اتفاقاً گزر ہوا، اس اللہ والے کو دیکھا چہرے پہ آنسو ہے. کہنے لگا عجیب معاملہ ہے، بازاروں میں بھی روتے ہو، قبرستان میں بھی روتے ہو، بات کیا ہے؟ کہنے لگے معاملہ کچھ عجیب ہے. وہاں بازار میں جب رو رہا تھا تو وہ راضی ہونا چاہ رہا تھا، یہ راضی نہیں ہونا چاہ رہے تھے. وہ صلح کرنا چاہ رہا تھا، یہ صلح نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آج قبرستان میں معاملہ عجیب ہے، آج یہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ صلح کرنے کو تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. وقت بابو تیرے میرے پاس بڑا تھوڑا ہے، یوں نہ کہہ ابھی تو میں بچہ ہوں، یوں نہ کہہ ابھی تو میرے سفید بال نہیں آئے، یوں نہ کہہ ابھی میرے کالے سارے سر کے بال ہیں. اور بابو تم نے جنازے نہیں دیکھے ابھی میرے عزیزوں. کل جماعت تبلیغی جماعت کی میرے عزیزوں بس کھائی میں جا گری. 24 افراد تھے، دعا کرنے کے لیے چلے، نمازیں پڑھیں گے، بیانات سنیں گے. 150 فٹ نیچے جا گرے، 24 لقمہ اجل بن گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. معاملہ ان کا اللہ کے دربار میں انہیں کیا مرتبہ ملے گا. لیکن میرے بابو گھر سے کیا امیدیں باندھ کے آئے ہوں گے. بیٹی نے کہا ہوگا ابو جی لاہور سے یہ لائی ہو، بیٹے نے کہا ہوگا ابو جان ٹوپی لے کے آئی ہو، کسی مولوی صاحب نے خوشبو مانگی ہوگی، کسی نے کہا تسبیح لے کے آئی ہو. خوشبو مانگنے والے تجھے کیا پتا انہیں ہاتھوں سے تو کافور لگاوے گا. بیٹی تجھے کیا پتا ابا کے کفن کو پکڑ پکڑ کے روے گی. بیٹے تجھے کیا پتا باپ کی ٹوپی کو پکڑ پکڑ کے روے گا. کیا پتا تھا؟ یقین جانو تیرے میرے ساتھ بھی ایسے بننے والی ہے. میری بیٹیوں میری ماں تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے. اول تو وہ دروازے پہ آیا کوئی نہیں، جب آ جائے گا تو لیٹ جائے، بغیر جائے گا کوئی نہیں. رو گے وہ نہیں چھوڑے گا، چلاؤ گے وہ نہیں چھوڑے گا، ہاتھ جوڑو گے وہ نہیں چھوڑے گا، ملت سماجت کرو گے وہ نہیں چھوڑے گا، معصوموں کے آنسوؤں کو دیکھ کے نہیں چھوڑے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے رحم نہیں آئے گا. آواز دے کے کہے گا روزانہ تیرے دروازے پہ آتا تھا، کنڈی بجا کے کہتا تھا اور غفلت میں رہنے والے غفلت سے باہر نکل جا، ایک دن آئے گا میں تجھے لے کے جاؤں گا، ساری دنیا زور لگا لے میرے سے تجھے جدا نہیں کر سکے گی. کتنی عظمتوں والا اللہ پاک نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا. میرے نبی کے طریقوں کو اپنا لو، میرے نبی کی مبارک سنتوں پر عمل کر لو. علماء اکرام سے پوچھا کرو، زکوٰۃ کے مسئلے پوچھنے والوں، عشر کے مسئلے پوچھنے والوں، جہیز کے مسئلے پوچھنے والوں، نمازوں کے مسئلے پوچھنے والوں، اللہ عنی پوچھو تو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ مبارک زندگی کا معمول کیسا تھا، رحمت والے نبی کا کھانا کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا، آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا، مجلس کے اندر تبسم فرمانا، علیحدہ خلوت میں جا کے رونا کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، بیٹیوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیسا تھا، میرے نبی کی بیٹوں کی انتقال پر آپ کا انداز کیسا تھا، صحابہ میں کیسے رہا کرتے تھے، بستر کے رات کیسے گزارا کرتے تھے، حج کے زمانے میں کیسے تھے. اللہ اکبر قربان جاؤ. 110 سال کا صحابی ہے. یار بیٹھ جاؤ، یہ کام نہ کرو، تمہاری مہربانی ہے. تو مذاق بنا لیے سب نے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. 110 سال کا صحابی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف لائے.
حج کا زمانہ ہے، احرام باندھ رکھا ہے، اونچی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گے، تابعین کا زمانہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں ہے، مسجد حرام میں حجر اسود کے سامنے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کا پلو ہلانا شروع کر دیا، دائیں بائیں لوگ سارے متوجہ ہو گئے، اجنبی آدمی آیا، کیا بات ہے؟ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او لوگو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 100 سال ہو گیا اور میری عمر 110 سال ہے، میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے جس نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت دھرتی پہ میں نبی کا صحابی ہوں، میرے علاوہ صحابی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ روایات میں لکھا ہے تابعین نے سنا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کسی نے پیروں کو پکڑ لیا، کسی نے اونچی جگہ کے پتھر کو پکڑ لیا، کوئی ہاتھ لگا لگا کے چوم رہا تھا، کوئی آنکھوں کے بوسے لے رہا تھا، کوئی چہرے کی بلائیں لے رہا تھا، کوئی سینے سے سینہ ملا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حج کا زمانہ، تم یہاں بیٹھے ہو، تم میرے سے پوچھو گے مولوی صاحب فلانا مسئلہ کیسا، مولوی صاحب فلانا مسئلہ کیسا، موقع کی مناسبت سے مسئلہ پوچھو گے، نبی کا صحابی ہے، تابعین کو تو موقع مل گیا، حج کا زمانہ ہے، حضور کا طواف پوچھتے، میرے نبی نے طواف کیسے کیا، میرے نبی نے مقام ابراہیم پہ نفل کیسے پڑھے، حضور کا انداز میرے عزیزو زمزم کا پینے کا کیسا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا مروہ پہ دوڑنا کیسا تھا، احرام کی حالت میں وقوف عرفات کیسا تھا، مزدلفہ میں راتوں کا رونا کیسا تھا، مینا میں قربانی کرنا کیسا تھا، لیکن ایک بھی تابعی نے یہ نہ پوچھا کہ ہمیں حج کا زمانہ ہے، ہمیں حج کے حالات بتا، ہمیں ارکان حج بتلا، ہمیں احرام باندھنے کا طریقہ بتلا۔ ایک تابعی آگے بڑھا اور انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا، صف لنا حلیت رسول اللہ، اگر بتانا یہ تو ہمیں بتا رسول اللہ کا حسن و جمال کیسا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر بتانا چاہتا تو اتنا بتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بابو وہ آنکھ میں کیسے لے کہاں سے لے کے ہو جس آنکھ نے جی بھر کے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ لوگ کہنے لگے تو کہتا ہے میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے۔ لوگ فرمانے لگے او لوگوں تمہیں کیا بتاؤ، ہم نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آنکھ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ والے کیا بات ہے، فرمایا آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ اگر آنکھ بھر کے دیکھا تو ایک نبی کا شاعر رسول ہے جسے حسان بن ثابت کہتے ہیں، جس نے دیکھا دیکھ کے بے ساختہ بول اٹھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، عقیدہ حیات الانبیاء، زندہ باد، خلافت راشدہ، حق جاری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں وہ آنکھ کہاں سے لے کے آؤں جس نے پوری آنکھ سے اللہ اکبر پورے آنکھ کے حالے میں حضور کا عکس اتارا ہو۔ پھر فرمانے لگے اگر دیکھنا ہو تو حسان کو دیکھو اور اس سے جا کے پوچھو نبی کا حسن و جمال کیسا تھا۔ آؤ نہ ذرا سارے حسان بن ثابت کی قبر پہ چلتے ہیں۔ حسان تو بدلا معاملہ الجھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہم نے جی بھر کے دیکھا لیکن پوری آنکھ سے نہ دیکھا۔ حسان تو بدلا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کیسے کی۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آگے بول اٹھے، او لوگو ابو طفیل غلط نہیں کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سمیت کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں جس نے پوری آنکھ سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ پھر اے حسان بن ثابت تو نے کیوں کہہ دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان بتا تیرے دیکھنے کا انداز کیسا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میرے سامنے ہوا کرتا، میں اپنی دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیاں
انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا، پھر آہستہ آہستہ آنکھوں سے پھر پردہ ہٹاتا اور پھر یوں کر کے آنکھ کی اینیوں سے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ آسان انگلیاں کیوں رکھ لیتا اور پردہ پورا آنکھوں پہ کیوں ڈال لیتا؟ اور میں لوگوں تم کیا جانو نور نبوت کے چہرے کی چمک اتنی ہوا کرتی تھی، ہم آنکھ کھولتے ہمیں ڈر لگا کرتا تھا یہ چمک آنکھ میں پڑ جائے گی تو کہیں ہم اندھے نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ جی عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، عرض کی اللہ کے پیارے نبی ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا عبدالرحیم بتلاؤ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے کملی والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا انگلیاں کٹ گئی، لیکن یہاں ایسا معاملہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا عبدالرحیم تجھے کیا پتا اللہ پاک نے حسن یوسف کو پورا امت پر پورا دنیا پہ ظاہر کر دیا، لیکن میرے حسن کو رب ذوالجلال نے 70,000 بشریت کے پردوں کے اندر رکھا ہے، میرا حسن تو بھی ظاہر نہ ہوا۔ پھر فرمایا اے عبدالرحیم وہاں تو انگلیاں کٹی، یہاں قیامت تک گردنیں کٹتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، کٹی بھی اور کٹتی رہیں گی۔ شاہ جی کہنے لگے میری سمجھ میں نہ آیا، بدر میں کٹے سمجھ میں آیا، احد میں کٹے سمجھ میں آیا، حنین خندق میں کٹے سمجھ میں آیا، خیبر میں کٹے سمجھ میں آیا، دہتے انگاروں پہ کٹے سمجھ میں آیا، چولی پہ چڑھ کے کٹے سمجھ میں آیا، سمیہ کی شرمگاہ پہ برچہ لگا سمجھ میں آیا، زہیرہ کی آنکھیں نکالی گئی سمجھ میں آیا، حضرت شبانہ عابدہ کو مارا گیا سمجھ میں آیا، لبینہ کو مارا گیا سمجھ میں آیا، اور میرا بابو عمر بن خطاب نے بہن کے منہ پر تھپڑ مارا سمجھ میں آیا، ابو جہل نے حضرت اسماء کے منہ پر تماچا مارا سمجھ میں آیا، ابو بکر 6000 فٹ کی بلندی پر اٹھا کر نبوت کو غار ثور میں لے کے گیا سمجھ میں آیا، شانوں والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن پیاسا رہ کر قرآن سنائے سمجھ میں آ گیا، حضرت عمر فاروق قرآن پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں جامع شہادت نوش پائے سمجھ میں آ گیا۔ کملی والے یہ تو پتہ لگ گیا گردنیں کٹی تھی، کٹتی کیسے رہیں گی؟ فرمایا پتہ لگ جائے گا جب میرے عزیزو 1923 کے اندر راجپال کو قتل کرنے کے بعد 1929 میں غازی علم دین شہید گردن کٹائے گا، عامر چیمہ گردن کٹائے گا، اللہ اکبر، ممتاز قادری گردن کٹائے گا، اسحاق قاسمی گردن کٹائے گا، حق نواز جنگی شہید گردن کٹائے گا، آدم طارق گردن کٹائے گا، مفتی نظام الدین شامزئی گردن کٹائے گا، یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کٹائے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اس یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جو تجھے دیکھیں گے وہ بھی کٹ جائیں گے، جو تجھے سنیں گے وہ بھی کٹتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، مولانا حنان صدیقی زندہ باد۔ سے آوازیں لگ رہی ہیں اے زلیخا تو نے کیا کیا، اے زلیخا تو نے کیا کیا، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، عزیزان مصر کی گھر والی ہو کے کیا کر رہی ہے؟ ایک غلام کو دل پہ بیٹھی انتخاب کرتے ہوئے سوچتی کہ اللہ غنی کسی عالی شان مرتبہ آدمی کو دل دیتی، کسی کے ساتھ نین لڑاتی، کسی کے ساتھ آگ مٹک کر لڑاتی۔ اے زلیخا تو غلام کو دل دے بیٹھی، تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی، برادری کے اندر خاندان کے اندر مصر کے اندر تو نے سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ اے زلیخا عورتوں کے تانے سنا کرتی، رات کو تنہائی میں روزے کرتی۔ زلیخا اللہ غنی تو نے حسن یوسف کا جمال کیسے دکھایا؟ کہنے لگی میں نے 70 عالی نسب کی خاندان کی عورتوں کی دعوت کر دی، بادشاہ کے دسترخوان پہ بلایا کہ آ جاؤ کھانا کھاؤ، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اس وقت کے مطابق ناشپاتی میں نے ہاتھ میں پکڑا دی، چھریاں دے دی، میں نے کہا اسے کاٹو اندر جاتی ہوں۔ اللہ غنی میں کمرے میں گئی، خدا کا پیغمبر یوسف علیہ السلام تنہائی میں بیٹھا اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے، میں نے جا کے ہاتھ جوڑ دیے، وقالت اخرج علیہم، تجھے میری محبت کا واسطہ، تجھے میرے پیار کا واسطہ ایک مرتبہ آ جا، انہوں نے میرا سر کھا لیا، انہوں نے مجھے پاگل کر دیا۔
دیا, کہتی ہیں غلام ہے, ذرا آ کے ان کو چہرہ دکھا, پتہ لگ جائے گا غلام ہے کہ وقت کا امام ہے. سبحان اللہ. خدا کا پیغمبر تیرے پر نقاب ڈالے, بائی آئے وقالت اخرج علیہ, ہاتھ جوڑ کے سامنے لائی. اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر اوپر کے اوپر کپڑا ہلکا سا یوں اٹھایا, آنکھ کا حالہ دکھایا, ناک کا نقش دکھایا, دائیں بائیں گال دکھائی, آدھے ہونٹ دکھائے. وہ جو چھریاں پھلوں پہ چل رہی تھی انگلیوں پہ چلنے لگ گئی. وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اور یہ تو کوئی انسان نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اللہ اکبر. یا تو انگلیاں کٹی, وہاں گردنیں کٹی اور کٹتی رہیں گی. اللہ کے نبی کیسے کٹیں گی؟ فرمایا 31 اکتوبر کا دن گزر گیا, 87واں یوم شہادت غازی علم دین شہید کا منایا گیا. گھر کے اندر آیا, بڑی ساری چھری تیز کر رہا ہے. اماں دیکھ کے کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ اماں جان چھری تیز کر رہا ہوں. اماں ہنس کے کہنے لگی بیٹے آج کل تو نے امرود نہ کاٹا, آج تک تو نے سیب نہ کاٹا, یہ چھری تجھے چلانی آتی ہے. اماں بے شک صحیح کہہ رہی ہے, یہ سیب پہ نہ چلی, یہ امرود پہ نہ چلی, اب محمد کے دشمن کی گردن پہ چلے گی. ماں بھی تو ماں تھی, ہاتھ پکڑ کے چرپائی پہ نہیں بٹھا دیا, ہاتھ پکڑ کے کھانے کی چیز منہ میں نہیں ڈال دی. یوں نہیں کہا ختم نبوت کا مسئلہ, مولویوں کا مسئلہ, میں اس ماں کو کیا ماں کہوں, اس ماں کو کیا سمجھوں, بچے کی تربیت خاک کرے گی جس کو قرآن سے محبت نہیں دلواتی, نبی کی ختم نبوت سے محبت نہیں دلاتی, عظمت صحابہ سے محبت نہیں دلاتی. ماں بھی تو ماں تھی. یوں نہیں کہا بیٹے ختم نبوت کا مسئلہ, مولویوں کا مسئلہ, بلکہ اپنی چادر سر پہ ڈال دی, اپنے سینے سے لگایا, کہنے کی مبارک ہو بیٹے ختم نبوت مولویوں کا نہیں بلکہ ساری امت کا مسئلہ. پھر سینے سے لگایا. سنو میری ماں, اللہ اکبر. آج تم بچے کو انگلینڈ بھیجتی ہو, سینے سے لگاتی ہو, بچے کو لاہور نوکری کے لیے بھیجتی ہو, سینے سے لگاتی ہو. جا بیٹا ذرا محنت کرنا, جا بچے ذرا شوق سے دل لگا کے پڑھیو, جا میرے بچے اچھی طرح ذرا محنت میں کمائی میں ذرا دل لگا کے کریو. بہنوں کی شادیاں کرنی ہے, بھائیوں کا تمہیں بندوبست کرنا ہے. غازی علم دین شہید کی ماں کچے مکان میں اپنے بچے کے سر پہ چادر دے کے رو رہی ہے, کہنے لگی اے میرے بیٹے میرے بڑھاپے کی فکر نہ کرنا, جس عزم کے لیے جا رہے ماں رو رو کے دعائیں کرے گی. جب تیری میت آئے گی آنسوؤں کے ساتھ تیرا استقبال کرے گی. اور میرے بیٹے میری فکر نہ کریو, میں میرے بچے میں اپنے بڑھاپے کو دیوار کے سہارے گزار لوں گی, میں اپنے بڑھاپے کو تنہائی کے اندر گزار لوں گی. اے میرے بچے اگر جس عزم کے لیے تو چلا کامیاب ہو گیا اور خود شہادت کا جام نوش کر لیا, مجھے میرے اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن ہاتھ تیرا میرے ہاتھ میں ہوگا, تجھے لے کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ لے جا کے حوض کوثر پلاؤں گی. سبحان اللہ. بیٹا جب میدان میں اترا, ہاتھ میں رسول اخراج پال کو میرے عزیزو اللہ اکبر واسطے جہنم کیا. کہاں گیا؟ میاں والی کی جیل کے اندر چلے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لے گئے اور جا کے کہنے لگے قاضی بیان بدل دے, جس وقت میں نے راجپال کو مارا اس وقت میں ہوش کے اندر نہیں تھا. قاضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا زندگی میں ایک کام کیا اس وقت میں ہوش میں تھا, آج کیسے کہہ دوں میں ہوش میں نہیں. قاضی احسانہ مشہور آبادی سے رہا نہ کیا, کہنے لگے قاضی صاحب بتاؤ غازی جیل کے اندر کس چیز کی تجھے ضرورت ہے, کون سی سہولیات تیرے لیے رکھے. رو کے کہنے لگے جب سے میں یہاں آیا تمہاری ضرورتوں کی سہولتوں کی ضرورت نہیں, جن کے نام پر آیا ہوں ہر رات خواب میں آ جاتے ہیں, کبھی شہد چٹا کے چلے جاتے ہیں, کبھی دودھ پلا کے چلے جاتے ہیں, کبھی سینے سے لگا کے چلے جاتے ہیں, کبھی ماتھے پہ بوسہ دے کے چلے جاتے ہیں, کبھی نبوت والی چادر میں اوپر اڑا کے چلے جاتے ہیں. فرمایا بیٹے تو نے وہ کام کیا ہے, کملی والے کو تیرے پہ فخر ہے, وکیل نہ کرنا, قیامت کے دن تیری وکالت خود محمد الرسول اللہ کرے گا. اگلی بات ارشاد فرمائی عنقریب دیکھ رہا ہوں پھانسی کے گھاٹ پہ تجھے چڑھایا جائے گا. بیٹے پھندے کو پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لینا, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر محمد جھولی میں لینے کے لیے آ جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. جان
صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر شہدائے ختم نبوت زندہ باد شہدائے ختم نبوت زندہ باد شہدائے ناموس صحابہ شہدائے ناموس صحابہ شہدائے اسلام شہدائے اسلام شہدائے پاکستان شہدائے پاکستان نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ غنی تمہیں کیا بتلاؤں ادھر جیل کے اندر تمہیں 1929 کے اندر 87 سال پہلے غازی علم دین شہید یہ کہتا ہوا نظر آئے گا چند دن پہلے جیل سے باہر نکلتا ہوا معاویہ اعظم بھی تمہیں کچھ کہتا نظر آئے گا 18 مہینے جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والا جس دن رہا ہوا آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا مجمع کے اندر بیٹھ کے کہنے لگا 3 مہینے گزرے مجھے بچوں کی یاد نے رلا دیا مجھے گھر والوں کی یاد نے مجھے رلا دیا اللہ اکبر میرے ابے پر بھی ظلم و ستم ہوئے میرے ابا بھی تمو سے صحابہ پر جان دے گیا اور میرا بھی ارادہ یہی ہے کٹ جاؤں گا لیکن تمو سے صحابہ پر آنچ نہ آنے دوں گا کہ 3-4 مہینے میرا لوگوں 18 مہینے بعد آج میں نے سورج کو دیکھا ہے 3 مہینے میرا دیوار کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد قبر لگا کے بیٹھا تھا مجھے گھر والوں کی یاد آئی میری آنکھ لگ گئی جیسے میری آنکھ لگی میں نے دیکھا ایک عورت پیچھے آ رہی ہے اور آگے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں حضرت محمد پاک آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اس عورت نے بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا فرمایا او معاویہ پہچانتا یہ کون ہے میں نے کہا نہیں فرمایا یہ وہی ہے جس کی عزت کی خاطر تیرا باپ اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ کٹا تھا یہ میری گھر والی عائشہ صدیقہ ہے حکومت ناراض ہو پرواہ نہ کرنا ایجنسیاں ناراض ہو پرواہ نہ کرنا پاکستان کی گورنمنٹ ناراض ہو پرواہ نہ کرنا حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر اماں عائشہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا تجھے پرواہ کی کیا ضرورت ہے روزے میں تیرے سے مصطفیٰ راضی ہو گیا جنت البقیع میں عائشہ صدیقہ راضی ہو گئی قاضی علم دین شہید کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا 87واں یوم شہادت میرے عزیزوں منایا گیا آج میرے عزیزوں تمہیں ویلنٹائن ڈے یاد ہے فلاور ڈے یاد ہے ہیپی نیو ایئر یاد ہے فادر مدر ڈے یاد ہے اسکول ڈے یاد ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں تمہیں نہیں یاد تو ختم نبوت کے شہیدوں کا ڈے یاد نہیں تمہیں نہیں یاد میرے عزیزوں اس قوم کے جوانوں کی شہادت کا ڈے یاد نہیں تمہیں نہیں یاد تو 1947 کی قربانیاں یاد نہیں تمہیں نہیں یاد تو میرے عزیزوں سکھوں کے ہاتھوں بیٹیوں کی عصمت چلی ہوئی تمہیں وہ یاد کوئی نہیں تمہیں نہیں یاد تو میرے عزیزوں آج ان بوڑھوں سے پوچھو جو اپنے بچوں سے بچھڑ کے یہاں بیٹھے ہیں ان بہنوں سے پوچھو اس تقسیم کی خاطر جنہیں 30 سال ہو گئے وہ انڈیا میں بیٹھی بھائی یہاں رو رہا ہے بھائیوں پہ بڑا مان ہوا کرتا ہے اس بہن کو کیا کہو گے جس نے اس ملک کی خاطر 30 سال ہو گئے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے اس بیٹے کو کیا کہو گے 50 سال ہو گئے جس نے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہے اے بابو اللہ غنی تمہیں کیا بتلاؤ 1400 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ آزاد ہوئی ہیں پہلی ریاست اسلام کے نام پر مدینہ المنورہ آزاد ہوئی اور دوسری ریاست پاکستان جس کو میرے عزیزوں اسلام کے نام پہ لیا گیا جب پاکستان کی سرزمین پہ میرے عزیزوں قدم رکھا جا رہا تھا اس وقت زبان پہ ترانہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرے عزیزوں یہ ترانہ آج ہم بھول گئے یہ ترانہ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر داستان بن گیا یہ داستان بن گیا یہ ترانہ میرے عزیزوں یادداشت بن گیا ہمارے دماغوں میں گم ہو گیا زندگی کے ماضی کے حصے کے اندر گم ہو گیا اور میرے بابو لا الہ الا اللہ سے بقا تھی لا الہ الا اللہ سے بقا ہے اور خوب جان لو لا الہ الا اللہ سے بقا رہے گی انشاءاللہ تم نے وزیروں کے جنازے دیکھے ہوں گے تم نے قلندروں کے جنازے دیکھے ہوں گے تم نے ایم پیوں کے جنازے دیکھے ہوں گے تم نے وزیر اعظم کے ابا کا بھی جنازہ دیکھا ہوگا مرا مدینے میں کہنے لگے داتا صاحب لے کے آئے ثواب زیادہ ہوگا اور جسے یہ نہیں پتا جنت البقیع کا مقام کیا ہے اور داتا صاحب کا مقام کیا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها امیروں مالداروں دینے والوں
اور بادشاہ ہو، گاڑیوں کاروں والوں، بلڈنگوں والوں، اگر آخری وقت زندگی کے آوے، اگر تمہاری جیب تمہیں استطاعت ہے تو مدینے میں آ کے ڈیرا لگا لینا۔ امام مالک رحمت اللہ نے کبھی زندگی سے میں مدینے سے باہر نہ نکلا۔ لوگ کہنے لگے جاؤ حج کرو، فرمایا حج کا ثواب اپنی جگہ، ڈر لگتا ہے مدینے سے باہر قدم نکلے، حضور کے شہر سے باہر موت نہ آ جائے۔ اللہ غنی تمہیں کیا بتاؤ میرے بابو، مدینہ بڑی شان والا، مدینہ بڑی قدر و منزلت والا، مدینہ بڑے قدر والا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، سیرت کے اندر میں نے ایک بات پڑھی، ایک سیب کا درخت ہے، ایک میرے عزیزوں امرود کا درخت ہے، ہر موسم پہ بہار بھی آتی ہے، ہر موسم پہ خزاں بھی آتی ہے، لیکن کھجور کا ایک درخت ایسا جو 12 مہینے ہی ہرا رہتا ہے، اس درخت پہ کوئی خزاں نہیں آتی۔ علماء اکرام نے فرمایا خزاں کیسے آئے؟ اس درخت کی نسبت مدینے والے کے ساتھ ہو گئی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جو درخت مدینے والے کے ساتھ جڑ جائے اس درخت پہ خزاں نہیں آتی۔ صدیق کے گھرانے پہ خزاں کیسے آئے گی؟ پھر آج مجھے کہنے دو، آج میرے عزیزوں کہنے دو، اللہ اکبر، نبی نے حسین کو کندھے پر بٹھایا، نبی نے حسن کو کندھے پر بٹھایا، نبی نے نبی نے حضرت عباس کو کندھے پر اٹھایا، عباس نبی کے کندھے پر آئے، حسن نبی کے کندھے پر آئے، حسین نبی کے کندھے پر آئے، زینب نبی کے کندھے پر آئی۔ اللہ اکبر، اس کندھے کو کیا کہو گے جس نے شانوں والے محمد رسول اللہ کو اٹھایا ہے؟ اور بابو ایک لمحہ نہیں اٹھایا، 6 میل تک میرے عزیزوں اٹھا کے 3 میل تک 6000 فٹ کی بلندی تک لے کے گیا ہے۔ پھر میرا وجدان کہتا ہے جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ خلافت کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ صداقت، وہ میرے عزیزوں امت کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تمہیں کہنا پڑے گا، تمہیں نہ مانو پھر بھی کہنا پڑے گا، نہ سنو تمہیں سننا پڑے گا۔ انبیاء کے بعد اللہ پاک نے جسے سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا وہ عائشہ کے باپ سیدنا صدیق اکبر کو مرتبہ عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد، شان عثمان غنی زندہ باد، شان علی المرتضی، زندہ باد، خلافت راشدہ، حق جاریہ، خلافت راشدہ، حق جاریہ، نعرہ تکبیر۔ میری بات سنو میرے بابو، مدینے کی عظمت ہے، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمارا عقیدہ، ہمارا نبی بھی زندہ، مدینے کی مٹی بھی زندہ، نبی کے ساتھ جو چیز لگ گئی اللہ نے اسے بھی زندہ رکھا ہے۔ ابو طفیل تو نے کہا میرے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ ہم کہتے ہیں ابو طفیل ہمارے پاس وہ یار ہے جس نے دیکھا اور اب بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کی صبح تک محمد دکھاتا جائے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھتا جائے گا۔ اللہ اکبر، تمہیں میں کیا بتلاؤں، اگلی بات بتلاؤں، ورنہ مکی نے فضائل مدینہ میں لکھی، لاہور کے ہسپتالوں میں مریض گیا، ڈاکٹروں نے کہا یہاں نہیں کراچی چلا جا، کراچی والوں نے اسلام آباد بھیج دیا، اسلام آباد والوں نے ہندوستان بھیج دیا، وہاں والوں نے امریکہ بھیج دیا، آ جا کے اپنے گھر بیٹھا، کیا بنا کا پیسہ بھی لگ گیا، زمین بھی بک گئی، مکان بھی گروی رکھ دیا، لیکن مجھے موذی مرض سے شفا نہ ملی۔ بابو پھر بھی نہ امید نہ ہو، قرآن میں اللہ جل شانہ کہتا ہے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا اللہ نے پہلے نہ اتاری ہو۔ میرا حبیب کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ او لوگوں، اگر کسی کو کسی دوائی سے شفا نہ ملے وہ کہیں سے میرے مدینے کی مٹی منگوا لے، وہ مٹی منگوائے جس میں میرے قدم مبارک لگ چکے ہو۔ اللہ غنی، اللہ کے نبی پھر کیا کروں؟ فرمایا مریض کے سامنے وہ مٹی رکھ دو اور اس کو اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کے اپنی زبان پر لگا لے، جتنا اس کی زبان پہ تھوک لگے گا اتنی مٹی اس تھوک سے میرے عزیزوں اپنی انگلی پر لگا لے اور اس انگلی کو چاٹ لے۔ فرمایا مہینوں کی بات نہیں، ہفتوں کی بات نہیں، دنوں کی بات نہیں، وہ مٹی مدینے کے اندر جائے گی، بڑی سے بڑی بیماری نکل کے باہر آ جائے گی۔ اللہ اکبر، قدموں کا اتنا کمال ہے میرے عزیزوں، بات کا کتنا کمال ہوگا، جس کو سینے سے لگایا کتنا کمال ہوگا۔ پوچھو علماء کرام سے، آج میری بیٹی اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے سرہانے آج ٹی وی کا ریموٹ رکھنا چھوڑ دے، میرے بابو آج اپنے سرہانے ٹی وی کا ریموٹ رکھنا چھوڑ دے، علماء کرام بیٹھتے ہیں
مفتی وقار الدین صاحب بڑا جید مفتی بیٹھا ہے. اللہ اکبر. فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے نیک نیک بندے کے نیک اور بد کے جسم کے اعضاء کو سونگتا ہے, کونیوں کو سونگتا ہے, انگلیوں کے جوڑوں کو سونگتا ہے, کندھوں کو سونگتا ہے, گھٹنوں پیروں کو سونگتا ہے. فرشتہ کیا سونگ رہا ہے؟ کہ سونگ رہا ہوں کہیں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہو, اخلاق کی خوشبو آ رہی ہو, روزے کی خوشبو آ رہی ہو. جس نے کبھی زندگی میں عید نہ پڑھی نماز کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اور بابو اللہ اکبر, اپنے سرہانے تسبیح رکھ کے سویا کر, اپنے سرہانے خوشبو رکھ کے سویا کر, اپنے سرہانے سرما رکھ کے سویا کر, اپنے سرہانے کنگھی رکھ کے سویا کر, اپنے سرہانے وضو کا پانی رکھ کے سویا کر, اپنے سرہانے جائے نماز رکھ کے سویا کر, اپنے سرہانے عصا رکھ کے سویا کر. 7 چیزیں میرے نبی کی سنت ہے. ریموٹ آج کے بعد ہٹا دے, ان 7 چیزوں کو سرانے رکھ کے سو. صبح اٹھے گا, چھوٹی انگلیاں آنکھوں پہ مل کے کہے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آنکھوں پہ انگلیاں ملے گا. فرمایا ابھی تیرے جوتے میں پیر نہیں جائے گا. 7 چیزوں کی برکت سے 700 شہیدوں کا ثواب تیرے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا. اگر 7 چیزیں میسر نہیں آتی, کبھی کنگھی رکھ لو, میرے نبی کی سنت ہے. خوشبو رکھو, میرے نبی کی سنت ہے. سرما رکھو, میرے نبی کی سنت ہے. عصا ہاتھ میں لینا, میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی کا انداز تکلم کیسا تھا, میرے نبی کا انداز گفتگو کیسا تھا, صحابہ اکرام کے ساتھ مذاق کرنے کا میرے نبی کا طریقہ کیسا تھا. پوچھ پوچھ کے قدم رکھو, اللہ کی قسم برکت آئے گی. اپنے بچوں کے اندر سنت کا شوق پیدا کرو. آج جو 5 بچے قرآن کے حافظ بنے, قاری صاحب نے قرآن پڑھ کے سنایا, بھائی نے قرآن پڑھ کے سنایا, عزیزوں نے قرآن پڑھ کے سنایا. بیٹیاں بھی عالمہ حافظہ بیٹھی ہوں گی. صرف حافظ کا نام اپنے ساتھ مت لگاؤ, راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے مانگا کرو یا اللہ جو سینے میں اتارا سنبھالنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. خدا پاک کی قسم ٹھکرائے ہوئے یہاں آ کے بن جاتے ہیں, نہ قدرے لوگ یہاں آ کے ایسے در بدر ہوتے ہیں. ساری دنیا ٹھیک کرنا چاہے ہوتے کوئی نہیں. ایک دن میں فضائل قرآن میں پڑھ رہا تھا, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا جو قرآن کا حافظ نہیں ہے لیکن قرآن پڑھنے کا شوق ہے, رات کو تہجد میں مصلی بچھاتا ہے, لڑکھڑاتی آواز میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا ہے, یا قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, یا قرآن کھول کے دیکھتا ہے. جب اس کا وقت قریب آتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے. غسل دینے والے غسل دیتے ہیں, کفن پہنا کے چرپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے. یہ آج کا پڑھنا قرآن کریم میت کے سینے اور کفن کے درمیان میں اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے. ادھر قبر میں اتارا جاتا ہے, منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں. یہ قرآن سینے سے نکل کر میت کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے. منکر نکیر پہچان کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جا, ہم اللہ کی طرف سے سوال و جواب کرنے آئے ہیں. قرآن اشارہ کر کے کہتا ہے تم تو پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہو, قسم اللہ کی میں نے تو اس سے وعدہ کر لیا جب تک میں تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, عظمت صحابہ, خلافت راشدہ. 5-10 منٹ کی میرے بابو بات رہ گئی, ذرا توجہ کے ساتھ سن لو. اللہ اکبر, جو روزانہ دیکھتا ہوں آ کے تمہیں بتلا دیتا ہوں. یقین جانو ربیع الاول کا تو بڑا سنتے ہو, ولادت مصطفیٰ سنی, حضرت حسین کی شہادت بڑی سنی, شعبان المعظم کے فضائل بڑے سنے, رمضان کی راتوں کی تم نے بڑی فضائل و برکات والی باتیں سنی. اور میں بابو حالات حاضرہ پر بات کروں, قرآن کو سینے سے لگا لو. اتنی میری بچیاں بیٹھی ہیں, کسی کا یہاں باپ بیٹھا ہے, کسی کا بیٹا بیٹھا, کسی کا بھائی بیٹھا. اور بھائیوں تن کا جوڑ کے بہنوں کو جہیز دینے والوں, باپوں سے عرض کرتا ہوں اللہ اکبر, راتوں کو دھیاریاں لگا کر بیٹی کو جہیز دینے والوں ذرا بیٹی سے کہہ بھی دو, اتنی بڑی لسٹ دی, بیٹیاں بھی اس میں لکھ دی, اس میں بستر بھی لکھ دیے, اس کے اندر گو تکیے بھی لکھ دیے, کپڑے بھی لکھ دیے, چادریں استری سامان سارا لکھ دیا. نیچے تم آخری تعلیم کیا کرتے ہو, کیا اسے قرآن کریم بھی دے رہے ہیں. جب بچی جہیز لے کے جاتی ہے, لسٹ لے کے دیکھتی ہے, بیٹی کو کھولتی ہے, بستر نکالتی ہے. میری ماں بہنوں بھی سردی کا موسم آیا, باپ کے جہیز کے بستر نکال کے تم نے ہوا لگائی, برتنوں کو تم
ساتھ کرتا ہوں. تمہیں سب کو کھولنا یاد رہا. جو باپ نے تمہیں قرآن کی صندوقڑی دی تھی اسے کھولنا یاد کوئی نہیں رہا. کبھی کبھی اسے کھول کے دیکھ لیا کرو. اللہ اکبر. جہیز کو دیکھو گی ابا یاد آئے گا, قرآن کو دیکھو گی تمہیں ربا یاد آ جائے گا. جب اللہ یاد آئے گا دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. سبحان اللہ. پیر جی میں اگلی بات تھوڑی سی اور عرض کر دوں. ہمارے ہاں چھچک دینے کا رواج ہے. جب چھیلے کا وقت آتا ہے بیٹیاں ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں کہ ہمارا طریقہ کار ہے, مہاجروں کا طریقہ ہے. میرے بابو اب روتے ہو کہ ہمارا نواسا میں سلام نہیں کرتا. ماں روتی ہے بیٹا سلام نہیں کرتا. ابا جان روتا ہے سلام نہیں کرتا. تم نے سلام والی چیزیں دی کون سی؟ بچے کو جو لباس دیا ٹوم اینڈ جیری کی تصویریں, مسٹر بیم کی تصویریں, چچنا ہاتھ میں دیا اس میں گانا, جھولا دیا اس میں گانا, پگھوڑا دیا اس میں گانا, کھانے والے برتن دیے اس کے اندر گانا, لباس دیا اس کے اندر گانا, حتیٰ کہ پاؤں میں جوتا پہن کے جو باتھ روم جاتا ہے اس کے اندر گانا ہے, بستر چرپائی کے اندر گانا, چھنچھنے کے اندر گانا, ہر کھلونے کے اندر گانا. ایمانداری سے بتلاؤ گانا اتنا سننے والا تماچے مارے گا, ماں باپ کو سلام نہیں کرے گا. گانا اتنا سننے والا. اگلی بات بتلاؤ, یہ پتہ نہیں میرے عزیزو تم موبائل کو برا کہتے ہو, تم نیٹ کو برا کہتے ہو. اس کے اندر اچھائی بھی ہے, اس کے اندر برائی بھی ہے. موبائل کو نہ کوسو, نیٹ کو نہ کوسو. میرے بابو وہ طاقت جو انگلیوں کے اندر آئی اور انگلیاں چلنے لگی, وہ طاقت جس حرام کے پیسے سے آئی اس پیسے کا خیال کرو. اس مال کو سوچو کہ کیسا مال آیا جس کی انگلیاں قرآن پہ نہ چلی, موبائل پہ چل رہی ہیں, حوا کی بیٹی کو ذلیل کرنے کے لیے چل رہی ہیں. پھر ماؤں آج اولاد کو کوسنے مت دو. میری ماؤں بیٹیوں آج بچوں کو تاننے مت دو. کہتی ہے بیٹا ہمارا نافرمان ہے, 3 سال کا ہوا, 5 کلو کا بستہ اٹھا کے اسکول بھیج دیا. جب ماں کے مدرسے میں پڑھنے کی عادت تھی, پہلا مدرسہ اللہ نے ماں کی گود بنایا. نبی ماں کی گود میں آئے, ولی ماں کی گود میں آئے, حضرت محمد رسول اللہ آمنہ کی گود میں آئے, حضرت حاجرہ کی گود میں اسماعیل آئے, حضرت فاطمہ کی گود میں حسین آئے. ہر نبی ماں کی گود کے اندر آیا. اللہ اکبر. تمہیں میں کیا بتلاؤں, ماں نے پھر پہلے مدرسے کے اندر سبق پڑھایا. آج میرے عزیزو ماں تو میرے عزیزو گود میں لینے کو تیار نہیں. اگلی بات کہوں یہ غلط بات نہیں, ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی, حالانکہ 2.5 سال تک حق ہے بچے کا ماں کے سینے سے لگ کے پیے. آج بیٹیاں کہتی سینہ خراب ہو جاوے گا, فکر خراب ہو جاوے گا, تجھے سینے خراب کی فکر ہے. بیٹا بھڑک جائے, بیٹے کا ایمان خراب ہو جائے, اس کی فکر نہیں. پتہ نہیں کس کیمیکل کا دودھ پلایا جا رہا ہے, ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, کس پاؤڈر کا دودھ پلایا جا رہا ہے. سنتی بھی ہو, توبہ توبہ بھی کرتی ہو, پھر بھی اپنے بچے کو سینے سے نہ لگاتی. 3 سال کا بچہ ہوا, 5 کلو کا بیگ اٹھا کے دے دیا, روتا جا رہا ہے. میری طرف توجہ کرنا. اور جو اوپر بیٹھی انہیں جا کے بتلانا. مولوی صاحب یوں کہہ رہے تھے, بچہ کہہ رہے اماں اماں, اماں جان کہہ رہی ہے بیٹے اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ, اماں تو یاد آئے گی, جا جیسے اسکول چھوڑا. اللہ اکبر. ابا جان نے بھی کان کو موبائل لگا رکھا ہے, انگلی پکڑی, وہ کہہ رہے ابا ابا, کسی نے توجہ نہ کی. بچہ اسکول سے پڑھ کے آیا, اماں لگی پڑی ہے, وہاں کپڑے پڑے ہیں پہن لے, وہاں روٹی پڑی ہے رکھا لے, وہاں چلا جا, یہاں سو جا. وہ پکار کے کہہ رہے اماں مجھے 10 روپے کی ضرورت کوئی نہیں, مجھے اس وقت روٹی کی ضرورت کوئی نہیں, اماں اس وقت مجھے تیرے دیدار کی ضرورت ہے, اماں تیری نگاہ کی ضرورت ہے. آج مجھے دیکھ لے, کل بڑھاپے میں میں تجھے دیکھوں گا. آج مجھے نہیں دیکھتی, کل میرے سے امید نہ رکھنا. تجھے دیکھنا تو دور کی بات, میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گا. بابو ان چیزوں پہ نظر ڈالو. آج میرے عزیزوں میں معین الدین چشتی اجمیری, آج حضرت علی حجویری کا 954واں میرے عزیزوں اللہ اکبر یوم منایا جا رہا ہے. پوچھ لینا اس کے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں. معین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں. حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب کے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں. حاجی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ماں کی دعائیں. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ماں کی دعائیں. اللہ پاک کی قسم تمہیں کیا پتا, ماں کی دعائیں وہاں کام کر جاتی ہیں جہاں حکومتیں بھی بے بس ہو جایا کرتی ہے. ڈاکٹر شہریار, ہارٹ کا سب سے بڑا دنیا کا ڈاکٹر, کہنے لگا جب بھی میں ماں کے پیر پکڑتا, ہاتھ اٹھا کے کہتی اللہ تجھے دنیا کے ڈاکٹروں کا
اللہ کریم تجھے صدر بنا دے. میں ہنس کے کہتا اماں پنجاب کی بات کر, سندھ کی بات کر, بلوچستان کی بات کر, ڈاکٹر ہسپتال کی بات کر, کارڈیالوجی کی بات کر, اماں جان دنیا کی باتیں کیسے کرتی ہے. فرمایا مولوی صاحب ماں کی دعا کا اثر اس وقت ہوا, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کھانا بیٹھے کھا رہے تھے, کہنے لگے ماں کی دعا کا پتہ اس وقت چلا جب امریکہ کے اندر مجھے تمام پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے سامنے آواز دی گئی اور فرمایا او لوگو اللہ اکبر, یہ ڈاکٹر صاحب کو ڈگری دی جا رہی ہے, اس وقت پوری دنیا کے ہارٹ کے ڈاکٹروں کا اسے اس وقت صدر بنا دیا گیا ہے. فرمانے لگے مجھے پڑھائی پہ ناز نہیں تھا, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یہ پڑھائی کا کمال کوئی نہیں ہے, ماں کی دعاؤں کا کمال ہے. سبحان اللہ. آؤ ذرا قرآن کریم کی طرف چلیں. وہ کہتے ہیں فرشتو تم تو بات کرتے ہو کہ تھوڑی دیر پیچھے ہٹ جا, موت کے وقت میں نے کان میں کہہ دیا تھا یہاں تک تو تیرے گھر والے کام آئے, میدان معاشر تک اب میں تیرے کام آؤں گا. تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو, قسم اللہ کی جب تک میں سے جنت میں نہ پہنچا دوں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. ادھر فرشتے ہی سوال و جواب کرتے ہیں, قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کے لیے چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر میں قرآن واپس قبر میں آتا ہے, فرشتوں کو دیکھا ہے کوئی نہیں, میت کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے میں تھوڑی دیر تیرے سے جدا ہوا تھا, جب میں جدا ہوا مجھے بتا کسی نے تجھے تنگ تو نہیں کیا, کسی نے تجھے تکلیف تو نہیں دی, کسی نے تجھے پریشان تو نہیں کیا. میت کہتی ہے نہیں نہیں. کہتا کیسے پریشان کرتے, ادھر تو جواب دے رہا تھا, میں ادھر اللہ کے دربار میں تیری سفارش کر رہا تھا. میت مسکراتی ہے. اتنی دیر میں 1000 آسمانی فرشتہ قبر کے اندر اترتا ہے, 4 چیزیں لے کے آتا ہے, نور قندیل لے کے آتا ہے, یاسمین پھول لے کے آتا ہے, نیچے بچھانے کے گدے لے کے آتے ہیں, اوپر اوڑھنے کی چادر لے کے آتے ہیں. پھر چاروں چیزیں 1000 فرشتے اعزازی طور پہ قبر میں رکھتے ہیں. پھر میت کو اٹھا کے دائیں کروٹ لٹایا جاتا ہے, اس کے نیچے گدا جنت کا بچھا دیا جاتا ہے, پیروں کے اوپر چادر رکھ دی جاتی ہے کہ تجھے سردی نہ لگے گی تو اسے اوڑھ لینا. یاسمین پھول سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے, اس کی خوشبو سے مزے لیتا رہے. قبر اندھیری کے اندر جنت کا نور قندیل جلا دیا جاتا ہے. پھر جب یہ ساری چیزیں میسر آ گئی, قرآن کہتا ہے اب تو سو جا, مجھے میرے رب کی قسم ہے قیامت کی صبح تک اب تجھے کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا. پھر قرآن کیا کرتا ہے, میت کے گھر جاتا ہے, جا کے دیکھتا ہے مرنے کے بعد بچہ قرآن کا حافظ بننے لگ گیا, بیوہ نے پردہ کرنا شروع کر دیا, بیٹی مصلی پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہے. قرآن واپس قبر میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مبارک ہو تیری بات تیری اولاد سمجھ گئی, تیرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, تیری بیٹی مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے, تیری بیوی نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. میت قرآن کی خوشخبریاں سن کے خوش ہوتا ہے. میرے عزیزوں اگر مرنے کے بعد معاملہ الٹ ہو گیا, بیوہ کی چادر پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی, یتیم میرے عزیزوں چائے کی دکان پر کام کرنے لگ گیا. میں بار بار عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے, دوستوں کے ساتھ چائے پینے جانے والوں, ہوٹلوں پہ روٹی کھانے والوں, میز صاف کرنے والے بچوں کو کبھی جھڑکا نہ کرو. پتہ نہیں کتنے بہنوں کی روٹیاں لے کے جا رہا ہے, کبھی میز صاف کرنے والے کو جھڑکا نہ کرو. پتہ نہیں اس کے پیچھے بیوہ ماں کتنی اس کے لیے دعا کر رہی ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے سائیکل کو, اس کا بھی دل کرتا ہے ٹیب ہاتھ میں پکڑنے کو. کاش ابا ہوتا ساری چیزیں میسر ہوتی. بابو اگر تیرے سے کچھ دیا نہیں جاتا میٹھا بولی دے دیا کر, کیا پتا کتنی ٹھوکریں کھا کے تیرے آگے پلیٹ رکھ رہے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کر. رب ذوالجلال کی قسم ہے تیرے ہاتھ رکھنے سے زمین پہ بچہ راضی ہوگا, عرش عظیم پہ رب راضی ہو جائے گا. اور کے بس بولو بس 5 منٹ اور چلو, 11:15 بجے تک. اللہ ساری رات مجھے بیٹھی نا اوپر, آہو بھائی کھڑی ہوں گی فجر سے پہلے, کہاں ہے پیر بھی. اللہ اکبر. اگر اولاد بگڑ گئی, اچھے کام نہیں کر رہی, تو قرآن جا کے بتلاتا نہیں کہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو. قرآن کیا کرتا ہے روزانہ, حضرت عبادہ بن صامت کہتے روزانہ قرآن میت کے گھر جاتا ہے, 1-2 مرتبہ جا کے خیر و برکت کی دعا کر کے آتا ہے. علماء اکرام نے فرمایا قرآن کے جب پھیرے لگتے ہیں اللہ غنی, میت ایک دن قرآن
زبان کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کون؟ اللہ اکبر، بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ جو بچہ سینے پہ لیٹا کرتا تھا میں دیکھ رہا تھا، مٹھیاں بھر بھر کے میرے منہ پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ جو یار مجھے کہتا تھا کہاں چلا گیا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس یار کو میں نے دیکھا میرے پہ مٹی ڈالنے کے بعد قبرستان میں نلکے پہ ہاتھ دھونے لگ گیا کہ مٹی میرے لگی ہوئی ہے۔ یقین جانو تو کون ہے؟ 7.5 چھوڑ کے چلے گئے۔ 50 سال جس نے میرے ساتھ زندگی نبھانے کے وعدے کیے تھے وہ تو گھر میں ہی رہ گئی، بچیاں گھر میں رہ گئی، بیٹے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ بھائیوں کو دیکھا گھر میں بریانی کھا رہے ہیں، اور گھر والے رشتہ دار کو دیکھا کڑوی روٹی کے نام پر مرغی آلو کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بے وفا دنیا کے پیچھے سارے لگے۔ کہتا ہے کون ہے مخلص دوست، تو نے قبر میں مجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، قرآن پھر وجد میں آ کے کہتا ہے میں وہی ہوں، رات کی تنہائیوں میں دنیا میں تو نے مجھے نہ چھوڑا، قبر کی اندھیری میں آج میں نے تجھے نہ چھوڑا۔ اپنے بچوں کو بابو قرآن کا حافظ بناؤ، باقی رہی بات روٹی کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ خدا پاک کی قسم، اگر 17,999 مخلوق کو دے سکتا ہے تو تیرے میرے لیے 2 روٹیاں دینا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ رزق کسی کا زمین میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رزق تو آسمانوں پہ رکھا ہے۔ اگلی بات بتاؤ میری ماں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے ہاتھ کو ایسے رکھو، اللہ اکبر، اور اللہ سے محبت رکھو۔ ایسے ہاتھ کو رکھو جو آئے دے دو، جو کچھ ہے دے دو۔ اللہ اکبر، آگے کی فکر مت نہ کرو، وہ اللہ تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے، دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ اللہ کے چاہنے والے سارے بن جائے۔ کوئی ضرورت مند ہو، چلا والی کے اندر کمیٹی بن جائے، پیر جی کمیٹی بنا لے، جتنی بیوائیں ہیں ان کے گھر والوں کے مرحوموں کا نام لکھ لے۔ آج سے راشن مہم چلے گی، ہر مہینے جائے گا، لیکن پیر جی کیوں کرے؟ میرے عزیزوں، احتساب کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ کہیں گے آٹا اپنے گھر لے کے جاتا ہے، یا سبحان اللہ کہنے کے بجائے انگلیاں اٹھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرا بابو، اگر کوئی خیانت کرے گا اپنے لیے کرے گا، اپنی قبر کو آگ کے انگاروں سے بھرے گا۔ تیرا میرا کیا معاملہ؟ اللہ کے خزانوں پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کر دے۔ کوئی دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہ بیٹھ، دیکھ اللہ تجھے کیا دیتا ہے۔ نبی بن سلمان رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دمڑی پائی جوڑتے رہے کہ حج کر کے آؤں گا۔ جب پیسہ حج کا جمع ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، کوفے سے حج کا قافلہ چلا، بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ قافلے والے سواری سے اترے، مسجد کے اندر چلے گئے، نبی بن سلمان جانے لگے۔ دائیں طرف نظر پڑی، بپردہ عورت ہے، چھری ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے، مسجد کے پاس کچرے کا ڈھیر ہے، مردار جانور پڑا ہے، اس کچرے کے ڈھیر سے مردار جانور کی بوٹیاں کاٹ کے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ نبی کہنے لگے مسجد جانا بھول گیا، اس عورت کی حرکت کو دیکھنے لگ گیا، 4-5 بوٹیاں ڈالی، چھری تھیلے میں رکھی، گرا باندھی، گلی میں چل دی۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا، ایک کچے مکان کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ بجایا، اندر چلی گئی۔ اماں ہم بچیاں کہنے لگی اماں کب سے روٹی لینے گئی تھی؟ کہہ رہی تھی لا رہی ہوں۔ اماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر انتظار کرو، سبزی ترکاری لے آئی، ابھی پکانے کا انتظام کر دوں گی۔ نبی بن سلمان کہنے لگے میں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا اور رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ یہ دل بھی مجھے دیکھنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ بجایا، اللہ غنی، بچی باہر آئی، میں نے کہا بیٹی وہ اندر جو عورت گئی کون ہے؟ کہا ماں۔ کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہا 4 دن پہلے اس دروازے سے جنازہ نکلا، لوگ کڑیاں روٹی لے کے بڑے آئے، کلخانی کرنے والوں، تیجے ساتھے کرنے والوں، 50,000 روپے ختم پر لگانے والوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بے شک لاکھوں لگاؤ، لیکن یہ 50,000 روپے پورے محلے والے، پوری برادری والے، پورے خاندان کنبے والے بیوہ کے ہاتھ پہ جا کے رکھ دو۔ سردے پلاؤ تو تم روزانہ کھاتے ہو، اللہ غمیوں کے نہ کھلائے خوشیوں کے کھلائے۔ تم ایک دن 50,000 کا کھاؤ گے، بیوہ کے گھر 50,000 کا 12 مہینے چولہا جلے گا، یا ایک مرتبہ دعا ہوگی وہ جب بھی چولہا جلتا رہے گا، ادڑیوں سے دعا نکل کر عرش عظیم پہ پہنچتی جائے گی۔ میں کسی کو لڑوانے نہیں آیا۔ کہا ہے تیری ماں؟ کہا اندر۔ کہا یا اللہ یہ دل بھی دیکھنا پڑے گا۔ کہا اپنی ماں کو بلا آئی، اماں یہ کیا کر رہی تھی؟ کہا بچیوں کے لیے روٹی کا انتظام۔
کہ تیرا بیٹا کہ کوئی نہیں، کہ تیرا شوہر کا فوت ہو گیا، والی وارث کا کوئی نہیں، کہ پھر یہ کہا کہ نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم آتی ہے، کہ محلے والوں سے کہہ دیتی، رو کے کہنے لگی آل رسول ہوں، سید زادی ہوں، نانا محمد رسول اللہ نے صدقے کا مال کھانے سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا۔ نبی کہتے ہیں میرے جو کھیسے میں یہ بندی ہوئی پوٹلی زادرہ حج کی تھی میں نے نکالی، میں نے کہا اماں اس وقت یہ ہے زندہ رہا کمائی ان ہاتھوں سے کر کے اور لا کے دوں گا۔ کہنے بہت ساری دعائیں دی۔ بصرے کی مسجد میں گیا، میرے حاجی میرا انتظار کر رہے تھے، کہنے لگا ربی چلو، میں نے کہا نہیں بس میرا حج ہو گیا۔ کہنے اندر مسجد میں چلا گیا، میرے قافلے والے حج کو چلے گئے، میں مسجد کے باہر بیٹھا رہتا، کوئی روٹی دیتا کھا لیتا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ واپس کوفے میں اس لیے نہیں گیا لوگ تانا دیں گے، ساری زندگی بیت اللہ کے طواف کو اور مدینے کی زیارت کو روتا رہا، ویسے واپس آ گیا کہ یا اللہ نصیب ہوا تو یہیں سے جاؤں گا ورنہ یہیں مر جاؤں، میری خبر بنا دینا۔ فرمانے لگے حج کا زمانہ گزرا، قافلے والے واپس آئے، ان کی نظر میرے پہ پڑی، میں بصرہ کی جامع مسجد کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، میرے پہ نظر پڑی، ایک سواری سے سوار اترا اور دوڑا، کہنے لگا واہ ربی کہاں چلا گیا تھا؟ میدان عرفات میں ایسا میرے سے جدا ہوا، مجھے کہہ رہا تھا کھڑا ہو، ابھی آ رہا ہوں، میں کھڑا ہی رہا تو مجھے نظر نہ آیا۔ ربی نے اپنے چادر میں منہ دیا، رونے لگ گئے، کہنے لگے زخموں پہ نمک مت چھڑک۔ ایک اور آگے بڑھا، جو ربی بن سلمان نے وہ پیسوں کی تھیلی اس بیوہ کو دی تھی، ایک آدمی آگے بڑھا کہ اے ربی اس تھیلی کو پہچان، مینا میں جب تو قربانی کرنے کے لیے گیا تھا اس وقت تھیلی میرے ہاتھ میں دے دی تھی، پھر ایسی چھری پھیری، مجھے تو نہ جانور نظر آیا نہ تو نظر آیا۔ نبی دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہا او نبی، آپ فرمانے لگے کہ بھائی یار ایسی بات نہ کرو، میرا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ قافلے والے کہنے کہ تو مان ہی نہیں رہا، تھیلی پھینک کے چلے گئے۔ ایک میدان عرفات میں ساتھ کا کہہ کے چلا گیا، نبی اندر گئے، مسجد کی دیوار کے سہارے بیٹھ کے زارو قطار رونے لگے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، جیسے آنکھ لگی خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ جب آقا نے کہا اے ربی مبارک ہو، اللہ نے تیرا حج قبول فرما لیا، اور اس وقت مجھے یقین آیا نبی تو جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جو میرے کوفے کے ساتھی کہہ رہے تھے حج کیا، آپ بھی کہہ رہے حج کیا، میں نے تو اس بستی سے قدم نہ نکالا۔ کہ اے ربی، پھر سنو میرے نبی نے فرمایا اے ربی جب تو میری آل پر میری بیٹی پر سخاوت کر رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اس وقت اللہ نے اسی وقت اس سخاوت کی برکت سے اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل میں اس قافلے میں بھیج دیا جس نے پورا حج تیری شکل میں تیری طرف سے کیا ہے۔ اے ربی مبارک ہو، یہ تو ایک حج کر کے واپس کوفے چلے گئے، قیامت تک جب بھی حج ہوتا رہے گا تیری شکل میں فرشتہ حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے کام کرو جو آپ کے میرے کام آئے، یتیموں کا سہارا بنو۔ تمہیں پتہ ہے ابو طالب 9 سال کی میرے نبی کی عمر، ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور آ کہنے لگے اپنے بھتیجے کو باہر لاؤ۔ کہ کیوں؟ کہ بارش نہیں ہو رہی۔ ابو طالب نے ہاتھ پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور چہرہ یوں کیا اور ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس ابیض سفید چہرے والے کے صدقے بارش برسا دے۔ کہنے والے جو بارش کا کہہ رہے تھے اپنے گھروں کو نہ پہنچے، بارش کی وجہ سے ان کے کپڑے بھیگ گئے۔ تو ابو طالب نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا یستسقی الغمام بوجهه سوال الیتامى، اللہ اکبر، عصمت الارامل، یہ ہے میرا بھتیجا جس کے چہرے کے صدقے سے آسمان برستا ہے، یہی ہے میرا بھتیجا جو یتیموں کا والی ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تمہارا نبی یتیموں کا والی ہے، تمہارا نبی بیواؤں کا آسرا ہے۔ یہ امت کو سبق دے کے گیا، یہ کام کرنے کے ہیں، بابو کام کرو۔ ربیع الاول آئے گا، میں تمہیں جھنڈیاں لگانے سے، میں تمہیں میلاد منانے سے، اور میں تمہیں محفل سجانے سے، اور میں تمہیں قرب میں اور جلوسوں میں جانے سے منع نہیں کرتا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن بابو یہ پیسہ اکٹھا کر کر کسی بیوہ کی چادر بنا دینا اپنا اپنا ظرف ہے۔ یہ پیسہ اکٹھا کر کے میرا بھائی کسی بیوہ کی بیٹی کو، کسی یتیم کی بیٹی کو رخصت کر دینا، کیا پتا اللہ پاک تیری بیٹیوں کو باغ لگا دے، کیا پتا اللہ تیرے بیٹوں کو عزت عطا فرما دے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ۔ یہ چہرے ہیں، تم اللہ کی قسم تم کیا چاہتے
چاہتے ہو یہ چہروں پر جہنم کی آگ کی لپٹیں لگیں، اور میرا اللہ نہیں ڈالے گا، نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے، بنانے والے کو پتا ہے یہ مشین میں کتنی صلاحیت ہے۔ اے اللہ ہم ایک کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، تیری جہنم کے آگ کے انگارے کیسے برداشت کریں گے؟ تجھے پتا ہے نا غلطی ہمارے سے ہو گئی ہے، لیکن اللہ جہاں غلطی ہوئی وہاں تُو نے معافی کا بھی تو کہا ہے۔ آج تیرے بندے اللہ اس